باب تعزیت کا بیان۔ تعزیت کرنا مشروع ہے۔ لفظ تعزیت کا معنی تسلی دینا ہے، جو کہ باب عزا یعزی تفاعل کا مصدر ہے۔ حضرت قرہ مزنی رضی اللہ عنہ سے مروی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ساتھی کا بچہ فوت ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعزیت کی، پھر فرمایا اے فلاں، تمہیں کون سی چیز زیادہ پسند ہے کہ تم اس بچے کے ذریعے اپنی زندگی کو فائدہ پہنچاؤ، یا کل کو تم جب جنت کے دروازوں میں سے کسی دروازے کے پاس آؤ گے تو اسے وہاں پہلے سے موجود پاؤ گے، اور وہ تمہارے لیے اسے یعنی جنت کا دروازہ کھولے گا۔ یہ روایت صحیح ہے، نسائی وغیرہ۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اہل میت سے تعزیت کرنا مشروع ہے۔ البانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میت کے گھر والوں سے تعزیت کرنا جائز ہے۔ تعزیت کرنے کی فضیلت۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے کسی مومن بھائی کو مصیبت میں تسلی دی تو اللہ تعالیٰ اسے ایسا سبز لباس پہنائیں گے جس کے ذریعے روز قیامت اس پر رش کیا جائے گا۔ یہ روایت حسن ہے، ارواء الغلیل۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث شواہد کی بنا پر حسن درجہ تک پہنچ جاتی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی جس روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مصیبت زدہ کو تسلی دی تو اس کے لیے بھی اس مصیبت زدہ کے اجر کی مثل اجر ہے۔ وہ ضعیف ہے، ضعیف ترمذی وغیرہ۔ تعزیت کے الفاظ۔ تعزیت کے لیے ایسے تمام الفاظ استعمال کیے جا سکتے ہیں جن کے ذریعے تسلی ہو جائے، غم رک جائے اور صبر آ جائے۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے مروی روایت میں یہ الفاظ ثابت ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو اس نے لے لیا اور جو اس نے دیا تھا، اور ہر چیز اس کی بارگاہ سے وقت مقررہ پر ہی واقع ہوتی ہے، لہذا صبر کرو اور ثواب کی امید رکھو۔ بخاری و مسلم۔ نووی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جن الفاظ کے ساتھ تعزیت کی جائے ان میں یہ حدیث سب سے عمدہ ہے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے ہاں تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں ان سے تعزیت کی، اے اللہ ابو سلمہ کو بخش دے، اس کے درجہ کو ہدایت یافتہ لوگوں میں بلند فرما، اس کے باقی ماندہ لوگوں کی نگرانی فرما، اے جہانوں کے پروردگار ہمیں اور اسے بخش دے، اس کی قبر اس کے لیے کشادہ اور منور فرما دے۔ صحیح مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی تعزیت کرتے ہوئے ان کے بیٹے عبداللہ سے یوں کہا، اے اللہ جعفر کے اہل و عیال میں اس کا جانشین بنا اور عبداللہ کے لیے اس کے داہنے ہاتھ کی تجارت میں برکت عطا فرما۔ یہ روایت صحیح ہے، مسند احمد۔ مصیبت زدہ شخص کو چاہیے کہ ابتدائی طور پر صبر کرے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صرف صبر وہ ہے جو پہلے صدمے کے وقت کیا جائے۔ بخاری و مسلم۔ مصیبت زدہ شخص کو مندرجہ ذیل دعاؤں کی تلقین کرنی چاہیے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اسی طرح اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا۔ صحیح مسلم۔ میت کے گھر والوں کے لیے کھانا بھیجنا مسنون ہے۔
حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی خبر شہادت موصول ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کرو کیونکہ ان کو ایسی تکلیف دہ اطلاع ملی ہے جو انہیں کھانا پکانے سے مشغول رکھے گی۔ یہ روایت حسن ہے، ابو داود وغیرہ۔ شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں مجھے یہ پسند ہے کہ میت کا پڑوسی یا کوئی رشتہ دار میت کے گھر والوں کے لیے وفات کے دن و رات میں اتنا کھانا تیار کرے جو انہیں سیر کر دے، کیونکہ یہ سنت ہے۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اہل میت کی اعانت کے گھر سے کھانا تیار کر کے ان کے ہاں بھیجنا مستحب ہے۔ طیبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اقربا اور پڑوسیوں کے لیے مستحب ہے کہ وہ میت کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کر کے بھیجے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میت کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کر کے بھیجنا مستحب ہے۔ امیر صنعانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث میں یہ ثبوت موجود ہے کہ میت کے گھر والوں کو تسلی دینے کے غرض سے ان کے لیے کھانا تیار کرنا مشروع ہے، کیونکہ وہ وفات کی وجہ سے دیگر امور میں مشغول ہوتے ہیں۔ البانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں بلا شبہ مسنون طریقہ یہ ہے کہ میت کے اقربا اور اس کے پڑوسی میت کے گھر والوں کے لیے اتنی مقدار میں کھانا تیار کرے جو انہیں سیر کر دے۔ عبداللہ بسام رحمۃ اللہ فرماتے ہیں نبوی طریقہ یہ تھا کہ میت کے اقربا یا پڑوسی یا دوست احباب وغیرہ میت کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کر کے بھیجتے تھے۔ تعزیت کے لیے کسی ایک جگہ پر اکٹھے ہونا اور اہل میت کا کھانا تیار کرنا، کسی مقام پر اکٹھا کرنا مثلاً گھر، قبرستان یا مسجد وغیرہ میں اور اہل میت کا آنے والوں کے لیے کھانا تیار کرنا درست نہیں، جیسا کہ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم میت کے گھر والوں کے پاس جمع ہونے اور تدفین کے بعد کھانا تیار کرنے کو نوحہ شمار کرتے تھے۔ یہ روایت صحیح ہے، ابن ماجہ۔ شوکانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں تدفین کے بعد میت کے گھر والوں کے پاس اکٹھے ہونا اور ان کے گھر سے کھانا سلف اس لیے نوحہ کی ایک قسم شمار کرتے تھے کیونکہ یہ عمل میت کے گھر والوں پر مزید بوجھ ڈالنے اور انہیں مشغول کرنے کا باعث ہے، حالانکہ وہ میت کی وفات کی وجہ سے پہلے ہی سخت پریشانی میں گرفتار اور مشغول ہیں۔ مزید برآں اس میں سنت کی مخالفت بھی ہے کیونکہ دوسرے لوگوں کو یہ حکم ہے کہ وہ میت کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کرے، لیکن انہوں نے سنت کی مخالفت کی اور انہیں دوسروں کے لیے کھانا تیار کرنے پر مجبور کر دیا۔ احمد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ یعنی میت کے گھر میں اکٹھے ہونا اور ان کے گھر سے کھانا اہل جاہلیت کا فعل ہے۔ حنابلہ اسی کے قائل ہے۔ ابن حمام حنفی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میت کے گھر والوں سے کھانے کی ضیافت کرانا مکروہ ہے اور کبھی بدعت ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں مصیبت زدہ حضرات کا لوگوں کو کھانے پر جمع کرنا تاکہ وہ میت کے لیے کچھ تلاوت کرے سلف کے ہاں معروف نہیں تھا۔ علماء کے کئی گروہوں نے اسے ناپسند کیا ہے اور سلف نے اسے نوحہ شمار کیا ہے۔ عبداللہ بسام فرماتے ہیں اب جو لوگوں میں یہ رواج چل پڑا ہے کہ میت کے گھر والے کھانا تیار کرتے ہیں اور لوگوں کو کھلاتے ہیں یہ بدعت شنیعہ ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا عمل ہے جو سنت کے خلاف ہے اور جو عمل بھی سنت کے خلاف ہوگا وہ بدعت ہوگا۔ علاوہ ازیں اس میں جاہلیت کے افعال کی مشابہت بھی ہے۔ سلیم ہلالی فرماتے ہیں تعزیت کے لیے کسی مخصوص جگہ مثلاً گھر یا قبرستان میں جمع ہونا
اور میت کے گھر والوں کا تعزیت کی غرض سے آنے والوں کی ضیافت کے لیے کھانا تیار کرنا ممنوع ہے۔ سعودی مجلس افتاء کی فتویٰ ہے، میت کے گھر والوں کا تعزیت کی غرض سے آنے والوں کے لیے کھانا تیار کرنا جائز نہیں۔ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا اور اس کا اکرام کرنا مستحب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ان کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ کو اٹھایا۔ وہ بیان کرتے ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر 3 مرتبہ ہاتھ پھیرا اور ہر مرتبہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، اے اللہ، جعفر کی اولاد میں اس کا جانشین بنا۔ یہ روایت حسن ہے، احمد وغیرہ۔ دوران تعزیت چیخنا، چلانا اور کپڑے پھاڑنا جائز نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی کی موت پر رخساروں کو پیٹا، غریبان کو پھاڑا اور جاہلیت کی باتیں بکی، وہ ہم میں سے نہیں۔ بخاری مسلم۔ تاہم اگر بغیر آواز کے غم کی وجہ سے آنسو بہہ جائے یا انسان رو لے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اس مسئلے کی مزید تفصیل کے لیے گزشتہ باب فوت شدہ شخص کے متعلق احکام کا بیان کا مطالعہ کیجیے۔ تعزیت کے لیے دنوں کی کوئی حد مقرر نہیں۔ البانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، تعزیت کی حد 3 ایام مقرر نہیں کی جائے گی کہ اس سے تجاوز نہیں کیا جا سکتا، بلکہ جب کوئی تعزیت کے لیے آنے میں فائدہ دیکھے تو وہ چلا آئے۔ بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے 3 روز کے بعد بھی تعزیت کی ہے، جیسے کہ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جعفر رضی اللہ عنہ کی وفات پر 3 روز تک آنے جانے کی مہلت دی۔ 3 ایام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، آج کے بعد میرے بھائی پر رونا دھونا نہ ہو، یعنی کوئی سوگ نہ کرے۔ یہ روایت صحیح ہے، مسند احمد حاکم۔ اور وہ حدیث جو عوام میں مشہور ہے کہ 3 ایام کے بعد کوئی تعزیت نہیں، اس کی کوئی اصل نہیں۔ احکام الجنائز۔ ابن باز رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، تعزیت کے لیے نہ کوئی وقت مخصوص ہے اور نہ کوئی ایام، بلکہ یہ میت کے وفات سے، نماز جنازہ سے پہلے اور اس کے بعد، تدفین سے پہلے اور اس کے بعد ہر وقت مشروع ہے، لیکن ابتدائی لمحات میں سخت مصیبت کے وقت ہی تعزیت کر لینا افضل ہے، اور وفات کے تیسرے روز کے بعد بھی جائز ہے، کیونکہ تحدید کی کوئی دلیل موجود نہیں۔ سعودی مجلس افتاء کی فتویٰ ہے، تعزیت کے لیے کوئی وقت متعین کرنا یا اس کے لیے 3 ایام مقرر کرنا بدعت ہے۔ باب قبروں کی زیارت کا بیان۔ قبروں کی زیارت مشروع ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے روکا تھا، پس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے والدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت دے دی گئی ہے، لہذا تم بھی قبروں کی زیارت کرو، یقیناً یہ آخرت یاد دلاتی ہے۔ صحیح مسلم۔ سنن نسائی کی ایک روایت میں یہ لفظ ہے، جو شخص قبروں کی زیارت کا ارادہ رکھتا ہے اسے زیارت کرنی چاہیے، لیکن وہاں تم کوئی باطل کلام نہ کرو۔ یہ روایت صحیح ہے، سنن نسائی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں زیارت قبور سے روکا تھا، پس تم قبروں کی زیارت کرو کیونکہ ان میں عبرت ہے۔ یہ روایت صحیح ہے، مسند احمد۔ جمہور فرماتے ہیں قبروں کی زیارت مستحب ہے۔ ابن حزم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں قبروں کی زیارت واجب ہے، خواہ عمر میں 1 مرتبہ کی جائے۔ امیر سنانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ تمام احادیث اس بات کا ثبوت ہے کہ قبروں کی زیارت جائز ہے، اور ان میں یہ وضاحت بھی موجود ہے کہ زیارت قبور کی حکمت یہ ہے کہ اس سے عبرت حاصل ہوتی ہے۔ عبداللہ بسام
فرماتے ہیں قبروں کی زیارت ابتدائی اسلام میں حرام تھی، لیکن پھر اس کی حرمت کا حکم منسوخ کر دیا گیا اور اسے مستحب قرار دے دیا گیا۔ ابن باز رحمۃ اللہ فرماتے ہیں قبروں کی شرعی زیارت مسنون ہے، جس میں انسان آخرت اور موت کو یاد کرے اور مسلمان مردوں کے لیے مغفرت و رحمت کی دعا کرے۔ ابن عثیمین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں قبروں کی زیارت مسنون ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے۔ البانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں نصیحت حاصل کرنے اور آخرت یاد کرنے کی غرض سے قبروں کی زیارت جائز ہے، بشرطے کہ زیارت کرنے والا قبروں کے نزدیک کوئی ایسا کام نہ کرے جو اللہ کی ناراضگی کا موجب ہو، مثلا اہل قبر سے دعا مانگنا یا اللہ کو چھوڑ کر اس سے مدد طلب کرنا یا اس کا تزکیہ بیان کرنا اور اس کے لیے قطعی طور پر جنت کا اعلان کرنا وغیرہ۔ کیا خواتین قبروں کی زیارت کر سکتی ہے؟ خواتین بھی قبروں کی زیارت کر سکتی ہے، بشرطے کہ کثرت کے ساتھ نہ کرے۔ اس کے دلائل حسب ذیل ہے۔ رخصت کے الفاظ میں خواتین بھی شامل ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تم قبروں کی زیارت کرو۔ جس سبب کی وجہ سے قبروں کی زیارت جائز ہے، اس میں عورتیں بھی مردوں کی شریک ہیں، یعنی قبر آخرت یاد دلاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابی ملیکہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ایک روز قبرستان سے آئی تو میں نے عرض کیا کہ اے ام المومنین، آپ کہاں سے تشریف لائی ہے؟ انہوں نے کہا عبد الرحمن بن ابی بکر کی قبر کی زیارت کر کے۔ میں نے کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت سے منع نہیں کیا؟ انہوں نے جواب دیا ہاں، لیکن پھر ان کی زیارت کی اجازت دے دی تھی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کی رخصت دے دی تھی۔ یہ روایت صحیح ہے، حاکم وغیرہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول، جب میں قبروں کی زیارت کروں تو کیا کہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہ دعا پڑھا کرو السلام علی اہل الدیار الی آخرہ۔ صحیح مسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ ہر جمعہ کو اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی قبر کی زیارت کرتی تھی۔ حاکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے پاس سے گزرے جو ایک قبر کے قریب بیٹھے رو رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا اللہ تعالیٰ سے ڈر جا اور صبر کر۔ اس حدیث پر امام بخاری رحمۃ اللہ نے یہ باب قائم کیا ہے، باب زیارت القبور، قبروں کی زیارت کا بیان۔ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث میں محل شاہد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو قبر کے پاس بیٹھنے سے نہیں روکا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کام کو برقرار رکھنا قابل حجت ہے۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ فرماتے اس حدیث میں مطلق قبروں کی زیارت کا جواز ہے، خواہ زائر مرد ہو یا عورت۔ سلیم ہلالی فرماتے ہیں عورتوں کے لیے قبروں کی زیارت جائز ہے۔ بکثرت قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ خواتین کے لیے کثرت سے قبروں کی زیارت کرنا جائز نہیں، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ قبروں کی زیارت کرنے والی خواتین پر لعنت فرمائی ہے۔ یہ روایت حسن ہے۔ ابن ماجہ۔ قرطبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں حدیث میں مذکور لعنت ایسی خواتین کے لیے ہے جو بہت زیادہ زیارت کرتی ہیں، کیونکہ مبالغے کا صیغہ اسی کا تقاضا کرتا ہے۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں امید یہی ہے کہ اس سے مراد کثرت سے زیارت کرنے والی خواتین ہے۔ عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ اسی کے قائل ہے۔ شوکانی رحمۃ اللہ انہوں نے اسی کو مناسب قرار دیا ہے۔
البانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں خواتین کے لیے کثرت سے زیارت کرنا جائز نہیں۔ ترمذی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ یہ یعنی عورتوں کے لیے قبروں کی زیارت کی ممانعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصت دینے سے پہلے تھی، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رخصت دے دی تو اس میں مردوں اور عورتوں کو اس کی اجازت مل گئی۔ بعض اہل علم کا خیال ہے کہ عورتوں کے لیے قبروں کی زیارت مکروہ ہے کیونکہ ان میں صبر کا مادہ بہت کم ہوتا ہے اور وہ کثرت سے جزا فضا کرتی ہے۔ حنفیہ کہتے ہیں قبروں کی زیارت خواتین کے لیے بھی اسی طرح مستحب ہے جیسے مردوں کے لیے ہے۔ مالک، شافعی، احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں زیارت کی اجازت صرف مردوں کو ہے، خواتین کو نہیں۔ نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں صحیح مذہب کے مطابق زیارت کی رخصت میں خواتین شامل نہیں۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں صحیح بات یہ ہے کہ عورتوں کے لیے قبروں کی زیارت جائز نہیں۔ جس روایت میں یہ لفظ ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے وہ ضعیف ہے۔ اگر یہ روایت کسی طرح قابل حجت ہو جائے تو اس سے مراد ایسی عورتیں ہوں گی جو بناؤ سنگار کر کے جاتی ہے یا نوحہ کرتی ہے، ورنہ کبھی کبھار زیارت کے لیے جانا عورتوں کے لیے یقیناً بلا تردد جائز ہے۔ زائر کے لیے مستحب ہے کہ وہ قبلہ رخ کھڑا ہو۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے قریب قبلہ رخ ہو کر بیٹھ گئے اور ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے۔ یہ روایت صحیح ہے ابو داؤد۔ اس حدیث کی وجہ سے یہ عمل مستحب ہے، ضروری نہیں۔ صرف عبرت کے لیے مشرقی قبر کی زیارت جائز ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی تو آپ رو پڑے اور اپنے ارد گرد موجود صحابہ کو بھی رلا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے رب تعالیٰ سے اپنی والدہ کے لیے استغفار کرنے کی اجازت طلب کی لیکن مجھے اس کی اجازت نہیں دی گئی۔ پھر میں نے اللہ سے اس کی قبر کی زیارت کی اجازت مانگی تو اس نے مجھے اجازت دے دی۔ صحیح مسلم۔ نووی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث میں مشرکین کی قبروں کی زیارت کا جواز موجود ہے۔ شوکانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث میں یہ دلیل موجود ہے کہ غیر مسلم قریبی رشتہ دار کی قبر کی زیارت جائز ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں صرف عبرت کی غرض سے کافر کی قبر کی زیارت جائز ہے۔ البانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں غیر مسلم کی قبر کی زیارت صرف عبرت کے لیے جائز ہے۔ دوران زیارت اہل قبور کے لیے دعا کی جا سکتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقیع کے قبرستان کی طرف تشریف لے جاتے اور ان کے لیے دعا کرتے۔ پھر عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا بلا شبہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ان کے لیے دعا کروں۔ یہ روایت صحیح ہے مسند احمد۔ اہل قبور کے لیے یوں دعا فرماتے اللہم اغفر لأہل بقیع الغرقد، اے اللہ بقیع الغرقد میں مدفون لوگوں کو بخش دے۔ صحیح مسلم۔ عبداللہ بسام فرماتے ہیں قبروں کی زیارت کرنے والا چار حالات سے خالی نہیں۔ پوائنٹ فرسٹ، زائر مردوں کے لیے دعا کرے، ان کے لیے مغفرت و رحمت کا سوال کرے، اہل قبور میں سے خاص طور پر جس کی زیارت کی غرض سے آیا ہے اس کے لیے دعا و استغفار کرے، مردوں کی حالت سے عبرت حاصل کرے تو یہ شرعی زیارت ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ،
اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے یا اپنی کسی محبوب شخص کے لیے قبروں کے پاس یا کسی خاص صاحب قبر کے پاس اس عقیدے سے دعا مانگے کہ قبرستان میں یا فلاں میت کی قبر کے پاس دعا کرنا افضل ہے اور مساجد میں دعا کرنے سے یہاں زیادہ دعا قبول ہوتی ہے تو یہ بدعت منکرہ ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، اہل قبور کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، وہ کہے کہ اے میرے رب، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو اس صاحب قبر کے صدقے یا خود پر اس کے حق کی وجہ سے یا اپنے پاس اس کے مرتبے کی وجہ سے مجھے فلاں چیز عطا فرما دے، تو یہ بدعت محرمہ ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کا ایک وسیلہ ہے۔ پوائنٹ نمبر فورتھ، وہ اللہ تعالیٰ سے دعا نہ کرے بلکہ اصحاب قبور سے یا کسی خاص قبر والے سے دعا مانگے۔ وہ یوں کہے کہ اے اللہ کے ولی، اے اللہ کے نبی، اے میرے سردار، مجھے غنی کر دے یا مجھے فلاں چیز عطا کر دے، اور اس طرح کی دیگر دعائیں مانگے تو یہ شرک اکبر ہے۔ البانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، زیارت قبور کے مقاصد میں سے یہ بھی ہے کہ میت کو اس پر سلام اور اس کے لیے دعا و استغفار کے ساتھ نفع پہنچایا جائے۔